آ گئے، سارے قبیلے والے ہم سے ناراض، مگر ہم اس پہ پکے رہے اپنی ایمان پہ، آپ کی طرف نبی کی طرف ہجرت کی۔ یا اللہ اب میرا لڑکا مر گیا ہے، اے میرے اللہ وہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، تو اے اللہ میری بیٹی کو زندہ فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھا پکڑا تھا، یہ دعائیں مانگتے رہے، اس لڑکے نے آنکھیں کھولی، اس بیٹھ گئے، پھر کفن اتارا، پھر کپڑے پہنائے، اور جناب دسترخوان پہ بیٹھ گئے ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ کہتے یہ عجیب واقعات ہے۔ ایک سفر پہ کہتے جا رہے تھے، راستے میں سخت پیاس لگی، پانی نہیں ہے کہیں بھی، تو اللہ حضرت رضی اللہ عنہ وہ گھوڑے سے اترے اور اس نے یہ اسماء الحسنہ کے یہ چند لفظ ہیں، یا عظیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ پڑھے اور دعا مانگی، نفل پڑھے اور دعا مانگی، اور جناب بارش ہو گئی، ایسی بارش اتری، ہم نے سب برتن بھی بھر دیے، ہم سیراب ہو گئے، ہمارے جو جانور تھے وہ بھی صحیح سلامت ہمارے پاس آ گئے، ان کو بھی پانی پلایا۔ آگے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن کے پاس جانا ہے، نہ ہماری کوئی کشتی ہے نہ پل، اور ہم نے جو ہے وہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہی اسماء الحسنہ پڑھے اور پھر دعا مانگی اور فرمائے جاؤ، تو سمندر پہ داخل ہو گئے، ہمارے گھوڑوں کے سم بھی نہیں بھیگے۔ سفر کیا ہم نے، پھر جناب دشمن نے دیکھا کہ لوگ پانی کے اوپر سے گزر رہے آ رہے ہیں، انہوں نے قلعے چھوڑ دیے، اور ہم جب واپس آنے لگے وہی جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ تو جب ہم سمندر سے نیچے آ گئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے ہم نے خبر کو دی، ان کو غسل دیا، ان کو جنازہ پڑھایا، ان کو قبر میں دفن کیا۔ پھر ہم آگے چلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین ریتی زمین ہے، قبریں گر جاتی ہیں، اس لیے آپ جو ہے اپنے مردے کو یہاں سے نکالے آگے لے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آ گئے اور انہیں قبر کھولی تو جناب قبر میں حد نگاہ تک روشنی ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں۔ تو یہ مسائل کا حل جو ہے یہ نمازوں میں، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں تو ہم اس کے لیے علم حاصل کریں۔ میرے دوستو، کہتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق گزرے تو یہ دین کا علم سیکھے، علماء کی مجلس میں رہے۔ اتنا علم ہر مرد عورت پہ فرض ہے، بالغ مرد عورت پہ، جس سے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق گزر جائے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں جو علماء کی مجلس میں جاتے حضور فرماتے وہ ایسے جیسے میری مجلس میں آ گیا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے عالم کی باتیں سنی وہ تو ایسا ہے جس نے میری بات سنی۔ اتنی فضیلت ہے عالم کی۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ تو ان کے دونوں جہانوں کے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
دین دیا ہے. جب دین دیا تو امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، میرے بھائیوں دوستو دین پہ چلے، دنیا میں کامیابی لے، قبر میں بھی لے، قیامت میں بھی لے، پولیس رات میں بھی لے، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے کامیابی. کروڑوں برس، اربوں برس، کربوں برس، تو کتنا آسان ہوا. کامیابی کے لیے دین دیا اور کوئی شرط نہیں. تو غریب سے غریب بھی کامیاب ہو سکتا ہے، امیر سے امیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی میرے دوستو دنیا میں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، چین ملے گا، خوشی ہوگی، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی. اگر دین ہے سب کچھ ہوگا. اور میرے دوستو تو اس کے بعد خبر میں چلا جائے گا. یہاں تو 60-70 سال کی زندگی دین پہ گزری، یقین ٹھیک ہوا، عمل ٹھیک ہوا، اخلاق ٹھیک ہوئی، معاملات ٹھیک ہوئے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سبق ہر امت میں، ہر نبی اپنی امت میں یہی باتیں فرماتے رہے. اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو، اپنے بدن کے اعمال کو ٹھیک کرو، دنیا میں کامیابی حاصل کرو، خبر میں بھی کرو، قیامت میں بھی کرو، پولیس صراط میں بھی کرو. یہ تو ہر نبی کا سبق ہے. تو میرے دوستو دنیا کی زندگی بھی توڑی، کامیابی بھی توڑی، خبر میں چلا کیا؟ اللہ اکبر، ریشمی بسترے نیچے بچ جائیں گے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ ہی کے علم میں ہے. 100 سال بعد، 200 سال، 500 سال، پہلے زمانے میں جو لوگ قبروں میں گئے ہیں وہ تو ہزاروں سال گزرے. تو میرے دوستو یہ قبر جنت کا باغ ہے. اور جب یہ قبر سے اٹھے کتنے بھی برس رہے، ہم لوگوں کے لیے تو قیامت کچھ قریب ہوگی، ان کے لیے تو بہت دور. تو جب یہ قبر سے اٹھے گا یہ سمجھے گا میں صبح قبر میں آیا اور عصر کے وقت نکل گیا، حالانکہ 500 سال گزرے ہوں گے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسی خوشی ہوگی، اندازہ لگائیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے تو 50,000 سال کا ایک دن، کتنا بڑا دن ہوگا. سورج سوا نیزے پہ، نفسی نفسی کی پکار ہوگی. تو میرے دوستو 50,000 سال تو گزر جائیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے دل کا یقین ٹھیک کیا، اپنے بدن کے اعمال ٹھیک کیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ کی غیر کی طرف نہیں دیکھا، تو کہتے ہیں قیامت کا بڑا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. لیکن وہ ایسا سمجھیں گے جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہم پڑھتے ہیں، بس اتنا گزر آسانی سے گزر جائے. کہاں 50,000 سال، کہاں 2 رکعت سنت. فجر مختصر، فجر کی سنت مختصر، فرض لمبے 2-2.5 منٹ. تو کیسی خوشی ہوگی، کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ میرے بھائیو اگلا سفر اس کا پولیس صراط کا ہے. 1500 برس
برق کی طرح گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، سیکنڈ، اور آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا مفہوم ہے جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے، مالداری کی قدر کرو غربت سے پہلے، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ ایسی 5 نعمتیں ہیں، یہ میں نے اس لیے پہلے سنایا میرے دوستو، اب جنت میں چلا گیا، جوانی ملے گی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، کروڑوں برس، اربوں برس، کروڑوں برس جوان رہے گا، صحت ملی، کوئی بیماری نہیں ہے، زندگی ملی، بس موت کا نام ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایسی باتوں کے تذکرے گھروں میں بار بار کرو، بیٹھک میں، حجروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، تاکہ یہ آخرت کی زندگی ہماری سامنے رہے اور ہر آن ہر گھڑی اسی کی تیاری میں لگے رہے۔ تو یہ ایسی زندگی نہیں ہے۔ اگلا بھی قدم کیا ہے؟ جو ایمان سے محروم رہ گیا، مالدار تھا، بادشاہ تھا، ارب پتی تھا، کرب پتی تھا، بڑے بڑے کارخانے، کچھ تھا اس کے پاس، ایمان سے محروم۔ بس ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں ملکوں میں، سفروں میں، ہمارے حاج صاحب جب اور ہدایت بہت دے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کے لیے بہت دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ 5.5 ارب تقریباً کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، کیا حال ہوگا ان کا؟ ان میں کتنا بڑا آدمی ہو غیر مسلم، تو جب موت آئے گی، موت کی سختی تو سختی ہے ہی، لیکن جب قبر میں جائے گا، نان میں اژدہے مسلط ہو جائے گا، ان میں ایک اژدہا دنیا میں پھونک مارے تو قیامت تک سبز پتا نہیں اگے گا، قیامت تک۔ وہ کیسے؟ وہ تو پھونک نہیں مارے گا، وہ تو کاٹے گا، وہ ایک نہیں ہوگا، نان میں اژدہے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اب جہنم میں چلا جائے، 100 سال رہے گا، 500 سال رہے گا، کتنی مدت تک نمرود قبر میں ہے، فرعون قبر میں ہے، شداد وہ تو زمین میں دستا چلا جا رہا ہے، مال کا اکڑ تھا، مال نے اس کو کیا دیا۔ اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کو ملتی، اس کے پاس تو مال بہت تھا، نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں۔ حکومت میں کامیاب ہوتی تو نمرود جیسی بڑی حکومت کس کی تھی؟ فرعون، اس کو نہیں ملی۔ شداد کی جائیدادیں بہت تھی، اس کو بھی نہیں ملی۔ قوم عاد کی طاقت بھی بڑی تھی، ان کو کیا ملا؟ میرے دوستو،
مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اور زین العابدین صاحب نے دیکھا ہوگا اکثروں نے جب بیان فرماتے تو کہتے ہیں کسی شخص کو نمرود اور فرعون جیسی سلطنت مل جائے اور اس کو قارون جیسی دولت مل جائے، خزانے، اور اس کو شداد جیسی جائیدادیں بھی مل جائیں، قوم عاد جیسی طاقت بھی مل جائے، قوم سمود جیسی صنعت بھی مل جائے، قوم سبا جیسے باغات بھی مل جائیں، سب کچھ ملا، ایمان سے محروم ہے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے ایک دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ شخص دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی ناکام، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں ناکام، دونوں جہان میں تباہ بس۔ میرے بھائیوں، تو اس لیے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ اب قبر سے آگے جائے گا، کیسے ناکامی ہوگی؟ قیامت کے دن اس پہ کیا گزرے گا؟ اتنا سخت دن ہوگا، وہ یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہم خنزیر ہوتے، کتے ہوتے، گدھے ہوتے، انسان نہ ہوتے، اس لیے کہ ان کا حساب ہو گیا۔ سینگوں والی بکری، بغیر سینگ کی بکری، اسی طرح سب مخلوقات کا حساب، ان کو کہا گیا مٹی ہو جاؤ، وہ تو ختم ہو گئے، اب ہم ان جیسے ہوتے تو ہمیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اب قیامت کا کتنا سخت دن، پولیس رات کا کتنا سخت سفر، پھر جہنم میں چلے جائیں گے، کتنی مدت، لامحدود۔ تو میرے دوستو، کامیابی کا تعلق یہ تو اعمال سے، یقین اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور دین کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے آ کے دنیا میں اپنی امت کی جو محنت کی، سب سے پہلے ان کی محنت دل کے یقین کی محنت تھی کہ ان کے دلوں سے اللہ کا غیر نکل۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کے غیر۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک کا کیا نام لیں گے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہیرے جواہرات، مخلوقات، انسان اور جنات، فرشتے، جو بھی ہے یہ مخلوق ہے، تو یہ اللہ کا غیر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہی بات تھی، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک ان مخلوقات کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ عزت، ذلت، شفا، بیماری، کامیابی، ناکامی، موت، حیات، اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے کامیاب کرے، جسے چاہے ناکام کرے۔ اس کے لیے مال اور ملک شرط نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ جو زیادہ محنت فرمائی ہے، 13 سال، وہ تو کلمے کی محنت، اور کلمے کی محنت ایسی کی کہ صحابہ کے دل سے اللہ کا غیر نکل۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد
اللہ کا ہر حکم ماننا آسان، ہر حکم مان، ہر گناہ سے بچنا آسان، کیونکہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں شراب زوروں پہ لوگ پیتے رہے، جب ان کا یقین کامل ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے اندر آ گئی، تو میرے دوستو ایک حکم یہ آیا، شراب حرام ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک دم جن کو میزوں پہ پڑا تھا وہ تو گرا دیا، برتن توڑ دیے، اور جو مٹکوں میں تھے مٹکے توڑ دیے، اور جو منہ میں آیا اس کو پھینک دیا، اور جناب جو اندر یعنی گونٹ لی تھی وہ اندر گیا، اس کو پھینک دیا، اور جو کاروبار کے لیے ان کا مال آ رہا تھا تو اس مال کو جو بندرگاہ پہ جتنا بڑا اس کا قیمتیں لگتی تھی، کہتے اس کو جا کے توڑ کے رکھ، بس شراب حرام۔ تو ان کے لیے یہ آسان۔ میرے دوستو اسی طرح سود کی بات آئی، سود لیتے تھے دیتے تھے، جب حرمت کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے سود حرام۔ میرے چچا عباس کے پیسے لوگوں پہ ہے سود کے لیے دیے، تو وہ سود میں نے معاف کر دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے پیسوں کا سود معاف کیا اور میں نے اپنا اصل زر بھی معاف کیا، میں نہیں لیتا ہوں یہ پیسے واپس۔ پردے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ایسا پردہ جو صحابہ کے متعلق مستورات پہلے مسجدوں میں آیا کرتی تھی، لیکن زیادہ پردہ نہیں تھا، اور جناب جب پردے کا حکم آیا تو ساری کی ساری عورتیں مسجد میں ایسے چادریں اوڑھ کے آ رہی ہیں۔ کوئی عورت راستے میں سے گزر رہی ہے، کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں پردے کا حکم آیا، اسی وقت بیٹھ گئی، میرے لیے گھر سے چادر لاؤ۔ تو میرے دوستو یہ اللہ نے اس یقین کی برکت سے کہ سب سے پہلے دل کا یقین بنا، پھر ان کے لیے یہ اعمال احکام آسان ہو گئے۔ اب میرے دوستو اس سے اور بھی آگے چیزیں کتنی، تو نماز کے لیے جو کہا گیا، نماز تو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں سے بھی واپس آئے اور جناب نماز لا۔ تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسا عمل ہے اللہ پاک کے ساتھ براہ راست گفتگو، اللہ سے باتیں کرنا۔ تو نماز ان کے لیے پڑھنا بہت آسان۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جو 5 وقت کی نماز فرض، باقی تمام مسائل جو ہے نماز ہی کے ذریعے سے حل کرا سکتے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں 24 گھنٹے
مجھے اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہے تو جناب اس کو چاہیے کہ قیام میں اللہ کا دھیان، رکوع میں اللہ کا دھیان، سجدے میں اللہ کا دھیان، قعدے میں اللہ کا دھیان، یعنی ایسا دھیان رکھ کے کوئی ایک لمحہ بھی اللہ سے ادھر ادھر دھیان نہ ہٹے۔ یہ آدمی 24 گھنٹے میں اللہ کے دھیان پہ، یہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پھر مسائل کا حل بھی ایسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور عائشہ سے فرمائے، عائشہ میں اللہ سے روٹی مانگتا ہوں، یہ اس لیے کہ میری امت کے اوپر حالات آئیں گے تو یہ نماز ہی کے ذریعے سے حل کرائیں گے۔ حضرات فرماتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل ہو صحیح یقین سے ہم کریں، حضور کے طریقے سے کریں، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کریں، اور جناب فضائل کے استحضاء کے ساتھ ہو اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ یہ ایسی صفات ہیں، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، دعوت، تعلیم، جو بھی عمل ان صفات کے ساتھ کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول عمل ہو اور اس پہ سارے مسائل حل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، واپس تشریف لائے اور گھر میں پوچھا، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کچھ؟ حضور نے کہا میں پھر جاتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ دوبارہ گئے، پھر دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر تشریف لائے، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں پھر جاتا ہوں، پھر اللہ سے مانگتا ہوں۔ اب جناب حضور پھر تشریف لے گئے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں حضور کے پہلے دعا پہ سب کچھ ہو سکتا تھا، حضور کی دعا۔ یہ امت کو ایک سبق دے رہے ہیں، اگر آپ کے مسائل ہوں گے تو آپ 1 دفعہ اللہ سے مانگو، 2 دفعہ اللہ سے مانگو، 3 دفعہ اللہ سے مانگو، 10 دفعہ اللہ سے مانگو، 100 دفعہ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ جائے۔ تو جناب 30 مرتبہ جب تشریف لے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے، حضور کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مسجد گئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور کے گھر میں شاید کچھ فاقہ ہوگا، آپ گھر سے بہت ساری چیزیں لا کے رکھ دیں۔ اب حضور مسجد سے تشریف لا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ یا رسول اللہ بہت کچھ ہے۔ اللہ کا نبی۔ تو میرے دوستو، یعنی ہم اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ نمازیں کیسی تھی صحابہ کرام کی؟ نمازیں تو ایسے پڑھتے تھے، ایک صحابی ہے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے چھوٹا بچہ اس کے قریب سو رہا ہے، ایک سانپ گرا چھت سے، اس سے لپٹ گیا، مگر ان کی نماز۔ اب بچے کو ویسے بھی جب سانپ گھر میں آتے کتنا شور، کتنا زور، اب جناب کتنا انہوں نے کہتے چیخا چلایا، صحابی نماز پہ کھڑے ہیں، انہوں نے قیام کیا، رکوع، سجدہ، سب کچھ کرتے رہے، لگے رہے۔ اب ادھر گھر میں کتنا شور ہے، ادھر ادھر کے لوگ بھی آ گئے، شام کو ہٹائے، شام کو مارے، بچے کو تکلیف نہ پہنچے،
یہ سب کچھ تجویزیں پیش ہو رہی ہیں، اور ہو بھی گیا، شام کو ہٹایا، اس کو مارا، بچہ بچ گیا، ادھر ادھر کے لوگ بھی چلے گئے، اور جناب اب جو ہے یہ صحابی اپنے پوری نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، سلام پھیرا، اپنے بیوی سے فرمایا کہ میرے کانوں میں کچھ آواز آئی تھی، کچھ بات تھی۔ اب یہ اس کا بیٹھا پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور اتنے باتیں ہو گئی، اور جناب وہ کہتے ہیں مجھے کوئی خبر، تو وہ کہنے لگی بچے کے تو جان جانے والی تھی، اچھا تمہیں کوئی خبر نہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ تمہارا ناز کرے، اگر نماز میں یہ خیال آ جائے تو نماز کس بات کی ہے؟ تو میرے دوستو، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں، مگر دھیان سے نہیں پڑھتے، اس لیے ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، اس کے لیے علماء سے مسائل معلوم کریں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو میرے دوستو، یہ نماز جو ہے مسائل کا حل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے، تو ایک جوان لڑکا وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ لایا گیا، تو حضور سے درخواست کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں، نمازی جنازہ۔ تو جناب حضور تشریف لائے، پوچھا بھائی اس کی والدہ کو خبر ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے ان کو خبر نہیں کی، اس کی والدہ کو خبر دو۔ اس کو خبر دی گئی، وہ آ گئی، بیٹے کے قریب کھڑے ہو گئے، پیروں کی طرف اس کا انگوٹھا پکڑا، یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیرے نبی پہ ایمان لائے، تیرے نبی کی طرف ہم نے ہجرت کی، اپنی بستی سے یہاں آ گئے، سارے قبیلے والے ہم سے ناراض، مگر ہم اس پہ پکے رہے اپنی ایمان پہ، آپ کی طرف نبی کی طرف ہجرت کی، یا اللہ اب میرا لڑکا مر گیا ہے، اے میرے اللہ وہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، تو اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھا پکڑا تھا، یہ دعائیں مانگتے رہے، اس لڑکے نے آنکھیں کھولی، اس کے بیٹھ گئے، پھر کفن اتارا، پھر کپڑے پہنائے، اور جناب دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ کہتے یہ عجیب واقعات ہے۔ ایک سفر پہ کہتے جا رہے تھے، راستے میں سخت پیاس لگی، پانی نہیں ہے کہیں بھی، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ وہ گھوڑے سے اترے، اور اس نے یہ اسماء الحسنہ کے یہ چند لفظ ہیں، یا عظیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ پڑھے اور دعا مانگی، نفل پڑھے اور دعا مانگی، اور جناب بارش ہو گئی، ایسی بارش اتری، ہم نے سب برتن بھی بھر دیے، ہم سیراب ہو گئے، ہمارے جو جانور تھے وہ بھی صحیح سلامت ہمارے پاس آ گئے، ان کو بھی پانی پلائے۔ آگے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن کے پاس جانا ہے، نہ ہماری کوئی کشتی ہے نہ پل، اور ہم نے جو ہے وہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہی اسماء الحسنہ پڑھے، اور پھر دعا مانگی اور فرمائی جاؤ
تو سمندر پہ داخل ہو گئے، ہمارے گھوڑوں کے سم بھی نہیں بھیگے۔ سفر کیا ہم نے۔ پھر جناب دشمن نے دیکھا کہ لوگ پانی کے اوپر سے گزر رہے آ رہے ہیں، انہوں نے قلعے چھوڑ دیے، اور ہم جب واپس آنے لگے وہی جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ تو جب ہم سمندر سے نیچے آ گئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے ہم نے خبر کو دی، ان کو غسل دیا، ان کو جنازہ پڑھایا، ان کو قبر میں دفن کیا۔ پھر ہم آگے چلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین ریتی زمین ہے، قبریں گر جاتی ہیں، اس لیے آپ جو ہے اپنے مردے کو یہاں سے نکالے آگے لے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آ گئے اور انہوں نے قبر کھولی تو جناب قبر میں حد نگاہ تک روشنی ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں۔ تو یہ مسائل کا حل جو ہے یہ نمازوں میں۔ نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں تو ہم اس کے لیے علم حاصل کریں۔ میرے دوستو، کہتے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق گزرے تو یہ دین کا علم سیکھے، علماء کی مجلس میں رہے۔ اتنا علم ہر مرد عورت پہ فرض ہے، بالغ مرد عورت پہ، جس سے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم، نبی کی طریقے کے مطابق گزر جائے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں جو علماء کی مجلس میں جاتے، حضور فرماتے ہیں وہ ایسے جیسے میری مجلس میں آ گیا۔ جس نے عالم سے مصافحہ کیا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ جس نے عالم کی باتیں سنی وہ تو ایسا ہے جس نے میری بات سنی۔ اتنی فضیلت ہے عالم کی، ان کے پاس جائیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے باتیں پوچھیں، زندگی کا ہر لمحہ صحیح گزرے گا۔ کہ بے علم نتوان خدا را شناس، خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے دوستو، علماء کے پاس جانا، ان سے علم سیکھنا، بڑا علم تو بڑا علم ہے، اگر کسی کو اللہ نصیب فرمائے وہ تو بہت بڑی بات ہے، جیسے یہ مدارس ہے ماشاءاللہ۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم 6-8 طالب علم گھر سے نکلے علم کے ادارے سے کہ ہم کہیں جا کے علم حاصل کریں گے، تو جناب وہ بہت دور چلے گئے اور وہ وہاں علماء کے پاس رہتے، ان سے علم سیکھتے، کوئی مدرسہ کوئی جگہ ایسی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے بہت سارا توشہ لے گئے تھے اور ہم اس کو کھاتے رہے وہ ختم ہو گیا توشہ، تو آپس میں ہم نے سوچا کہ ہم واپس جائیں اور اپنے گھروں سے چیز لائیں، اس لیے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن سوال نہیں کریں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا پیئیں گے، اپنا پہنیں گے۔ جب یہ جا رہے ہیں تو بستی میں ایک ایسا آدمی نظر آیا، دکاندار، داڑھی تھی، ٹوپی تھی، انہوں نے کہا طالب علم تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اپنے شہر میں، بستی میں، ہم وہاں سے اپنے لیے توشہ لائیں گے۔ بھائی تم تو اچھے لوگ ہو، یہاں پڑھتے ہو، تو اس لیے تم اتنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں آپ لوگوں کو توشہ دے دیتا ہوں، کچھ پیسے دے دیتا ہوں، جو خرچہ کھانے پینے جو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کسی سے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو مجھ سے مانگا تو تم نے نہیں، میں خود اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ خیر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ واقعی ہم نے سوال بھی نہیں کیا، اشراف بھی نہیں کیا، چلو دے دیں۔ انہوں نے جناب اس کو کچھ پیسے دیے اور پھر یہ گئے اور کافی وقت تک وہ کھاتے رہے، کہتے وہ بھی ختم ہوئے، پھر دوبارہ نکلے۔
جو ہی نکلے راستہ تو ہم نے بدل دیا یا وہی راستہ تھا، وہ آدمی پھر مل گیا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، وہاں سے توشہ لائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو اپنے وقت کو ضائع مت کرو، تم علم حاصل کرتے ہو۔ خیر ہمیں زبردستی روکا، اس نے دیا ہمیں توشہ۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 23 یا 24 مرتبہ ہم نکلے، اس آدمی نے ہم کو روکا، یہاں تک کہ ہمارا علم پورا ہو گیا اور ہم نے کہا چلو اس کے پاس جاتے اس کا شکریہ ادا کریں گے اور پھر اپنے وطن چلے جائیں۔ جب اس کی طرف ہم جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم اپنے ملک جا رہے ہیں، وطن جا رہے ہیں، یہاں ایک آدمی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس نے ہماری بڑی مدد کی۔ تو اس نے کہا تم اس کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو یہودی ہے۔ بھائی ہمیں کیا پتہ کہ یہودی ہے؟ خیر کہتا جو بھی ہے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہیں، چلو پھر بھی آپ نے ہماری بڑی مدد کی، ہم دعا کرتے ہیں ہم واپس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے وطن پہنچ گئے اور وہاں سے میں حج کا زمانہ تھا، میں حج پہ آ گیا تو میں نے دیکھا وہ یہودی جو ہے طواف کر رہا ہے۔ میں اتنا خوش ہو گیا، اللہ، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بات میں کریں گے۔ تو آپ سے فارغ ہوئے ہم ایک طرف بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا آپ نے ہماری بڑی مدد کی، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ تورات میں لکھا ہے کہ صدقات میں بہترین صدقہ جو ہے طالب علم پہ خرچ کرنا۔ تو صدقات لوگ دیتے ہیں مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، بوڑھے کو، نابینے کو، کہتے ہیں صدقات میں افضل ترین صدقہ جو ہے طالب علم پہ خرچ کرنا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تورات کا تو کوئی طالب علم نہیں ہے، چلو قرآن پاک کے طالب علم پہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے آپ کی اس وقت مدد کی۔ پھر کیا تو کیسے تم یا اسلام میں داخل؟ کہتے جو ہی تم لوگ وہاں سے چلے گئے اسی رات میں نے میرے گھر کے 24 افراد نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں یعنی خوشخبری دیتا ہوں اسلام کی کہ تم نے اپنا افضل ترین صدقہ جو ہے طالب علموں پہ خرچ۔ کہتے ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم حج پہ آئے ہیں، اب اس لیے آپ سے مل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یعنی علم کے تو کمالات وہ ہیں، ایک دو تین نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ علم کی برکت سے ہم زندہ بھی ہیں۔ پھر آگے میرے دوستو اللہ کا ذکر بھی کرے، ذکر جو ہے دلوں کی صفائی ہے، درود شریف پڑھے اور قرآن کی تلاوت تو سب بڑا ذکر ہے، درود شریف پہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں استغفار بھی پڑھیں۔ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں ہے تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، جب یہ استغفار پڑھیں گے تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو استغفار تو حضور کا بدل ہے، تو استغفار بھی پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے دوستو ہمارے اوپر حقوق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اور اپنے بہنوں کا حق ہے۔ سارے لوگ جو ہے سب کچھ کرتے ہیں، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں اس کو کس نے اس میں گنا ہے؟ تو میرے دوستوں اس سے کچھ کم نہیں ہوتا، بہنوں کا خیال رکھیں اور جو ہے اپنی والدہ والد جو والد کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو تو نفل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے تلے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو میرے دوستو اس کا بھی خیال، پڑوسی کا بہت خیال رکھیں، ہمارا پڑوسی ہوگا اس کا ہم خیال رکھیں، اس سے ہم کچھ
تکلیف نہ پہنچائے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کون؟ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پرامن. اس لیے ہم پڑوسی کا بھی خیال، بوڑھوں کا خیال رکھے. یہ بوڑھے بوڑھے جو ہے ان کی خدمت کرے. پھر میرے دوستو، ہمارے جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. پھر میرے بھائیوں، یہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حجۃ الوداع میں جو فرمایا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا. پھر دوبارہ، پھر سے 12، پھر کہا یا اللہ تو گواہ رہے میں نے ان تک پہنچایا. اور فرمایا غائبین تک پہنچانا تو ہمارے ذمے ہے. صحابہ ہوشیار لوگ تھے، سمجھ گئے. 100 لاکھ صحابہ تھے. اس کے بعد جب صحابہ دنیا میں گئے ہیں تو 10,000 کی قبریں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، سرزمین حجاز میں ملتی ہیں. 1,15,000 پوری دنیا میں پیدا. ہم نے سفر کرتے رہتے ہیں، جہاں جاتے صحابی کے سفر، جہاں جاتے صحابی پہ. تو میرے دوستو، وہ خوش نصیب لوگ تھے، ہوشیار بھی تھے. اس وقت 1.5 ارب 2 ارب مسلمان دنیا میں ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، ذکر، جو بھی اعمال کرتے ہیں سب کا مجموعہ ثواب ایک ایک صحابی کے عمل نامے میں پہنچا. اندازہ لگاؤ، اگر وہ نہ نکلتے تو وہیں رہتے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، تو دنیا میں دین پیدا ان کی محنت کی برکت سے. وہ دین ہے، ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے دین ہم سے نکل رہا ہے. یقین بھی کمزور، اعمال بھی کمزور، اخلاق بھی کمزور، معاملات بھی کمزور. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. تو اجتماع میں تو ہم آئے، کہتے ہیں کہ ایسا اجتماع تو بہت دیکھے گئے کہ 2 لاکھ کا مجمع ہوا اور اس میں 10,000 15,000 نکلتے ہیں اور 1,80,000 واپس جاتے ہیں. کبھی ایسا اجتماع بھی آ جائے کہ 2 لاکھ آدمی آ جائیں، 1,80,000 اللہ کے راستے میں نکلیں اور 20,000 گھروں کو جائیں اور وہ کہیں ہم گھر سے اجازت لے کے آ رہے ہیں آپ کے پیچھے. اللہ کرے ایسا بھی ماحول بن جائے، کیونکہ صحابہ ایسے ہی تھے، دن کا تقاضا تھا نکل پڑے. تو اس کے لیے کون کون تیار ہے میرے دوستوں؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا مانگے. ہمارے عائشہ فرماتے ہیں کہ ہم دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں. اللہ سے مانگو، اگر قبول ہو گئے جان مال وقت سب اللہ کے دین پہ لگے.